جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الخاتم لمن سبق الفاتح لما غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما على بقية الله العظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لترى بمختمه الفدا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات الله آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر استاد العلماء مولانا ثمر حسن زیدی علی اللہ مقامہ اور ان کے فرزند بزرگوار ہمارے سب کے مشفق اور محترم عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد عباس زیدی اور تمام حاضرین اپنے اپنے گزشتگان کو شامل فرماتے ہوئے شہدائے ملت جعفریہ علماء اعلام مجتہدین اعظام جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے تمام کو شامل فرماتے ہوئے فاتحہ کی تلاوت الحمد لله رب العالمين غير المغضوب یہ جتنے نام میں نے لیے ان سب کی بلندی درجات کے لیے باآواز بلند صلوات آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ظاہر ہے کہ یہ سالانہ مجلس اعزا قبلہ و کعبہ مولانا حیدر عباس صاحب زیدی کے حکم پر حاضری ہے اور حاضری ممکن نہیں ہوتی جب تک جناب فاطمہ کی فہرست میں نام نہ آئے بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و احسان ہے اور بی بی کا کرم ہے کہ انہوں نے اس مجلس اعزا میں ذکر محمد وآل محمد کے لیے ناچیز کا نام مرقوم فرمایا اور ظاہر ہے کہ یہ مجلس اعزا ہے اور عزائے حسین ہماری پہچان ہے ہماری زندگی ہے ہماری حیات ہے اس کے بغیر نہ ہماری سانسیں چل سکتی ہیں بلکہ میں اپنے والد مرحوم کا ایک فقرہ جو کسی موقع پر جب حالات بہت زیادہ کشیدہ ہوا کرتے تھے تو آپ نے تقاریر میں فرمایا کہ روئے زمین پر اس ملک پاکستان کی کسی بھی جگہ پر اس وقت تک ایک شیعہ بھی زندہ رہے گا جب تک وہ عزاداری کرے گا یعنی ہم بغیر عزاداری کے تو زندہ ہی نہیں ہیں تو اس عزاداری کو ایک تہذیب اور ایک تمدن کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور وہ تہذیب و تمدن بر صغیر پاک و ہند میں اور دیگر اقوام عالم میں چاہے وہ عرب سے متعلق ہو چاہے عجم سے متعلق ہو اور اس حسین امتزاج کے ساتھ تو اب یورپ اور امریکہ میں بھی یہ عزاداری منعقد ہو رہی ہے میں بس اپنے سننے والوں کو تھوڑا سا متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عزاداری فارمیلٹی نہیں ہے عزاداری محض رسم و رواج کا نام نہیں ہے بلکہ عزاداری تجدید ایمان کا مرحلہ ہے جی تھوڑا سا یہ پیغام بھی مجالس سے اگر
ہمارے یہاں جاتا رہے تو ہمارے بچوں کو جو نئی نسل اب آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں میں عزاداری سپرد کی جا رہی ہے، ان کو معلوم ہو کہ کس مہذب طریقے نشست کا نام ہے مجلس۔ جی توجہ ہے آپ حضرات؟ کس مہذب تہذیب کا نام ہے مجلس، کہ جہاں پر آ کر بیٹھنے کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ ہمیں یہاں بیٹھنا ہے یا وہاں بیٹھنا ہے۔ یہاں پر آنے والے سب کے سب برابر ہوتے ہیں، چاہے کسی بڑے عہدے منصب کا حامل ہو، چاہے ایک چھوٹا سا کاروبار کرنے والا، ٹھیلا چلانے والا عزادار ہو، سب یہاں پر برابر ہیں، اس لیے کہ اس کی تمثیل بالکل ویسے ہی ہے جیسی نماز کی صفوں کی تفصیل ہے۔ عزاداری میں نماز کی صفوں میں کیا کیفیت ہے، اس کے ساتھ کس طرح سے مشابہت ہے، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جب آپ مسجد کے دروازے پر جاتے ہیں تو آپ سے یہ پوچھ کر نہیں داخلہ دیا جاتا کہ آپ کا عہدہ کیا ہے، آپ کا منصب کیا ہے، بس سب کے سب اللہ کے بندے بن کر جاتے ہیں۔ فرش حسین پر بھی سب حسین کے بن کر آتے ہیں، اور جو ہے لہٰذا اس میں کوئی کسی پڑھائی کا اور کسی بزرگی کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، وہ بڑا ہے جو فرش عطا پر آ کر بیٹھ جائے۔ اچھا، ایک اور پہلو جو اکثر علماء جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، میں تھوڑا سا تمہید کی منزل میں اپنے بچوں کو چاہتا ہوں کہ جب تک مومنین آ کر تشریف فرما ہوتے رہیں تھوڑا سا عزاداری کی طرف متوجہ کیا جائے کہ یہ ایک مدرس اور مکتب ہے، اور ایسا مدرسہ و مکتب ہے جو دنیا کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے علیحدہ ہے، مختلف ہے۔ ہر جگہ سن و سال دیکھ کر، سابقہ دیکھ کر کلاس میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پرائمری کا طالب علم ہو اسے سیکنڈری میں داخلہ نہیں ملتا، کوئی سیکنڈری کا طالب علم ہو اسے ہائر ایجوکیشن کا داخلہ نہیں ملتا، وہ یونیورسٹی کالج میں نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ اس کا کیلیبر نہیں ہے، اس کا درجہ نہیں ہے۔ یہ درجہ مساوی صرف مجلس حسین میں آ کر ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر چھوٹا بھی ویسے ہی سنتا ہے جیسا بڑا سنتا ہے، چھوٹا بھی ویسے ہی سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ میں انتہائی ممنون ہوں آپ کے اس پذیرائی کا، اس لیے کہ ہمارے بچے کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ کہاں پر سبحان اللہ کہنا ہے، کہاں الحمدللہ کہنا ہے، کہاں پر نعرہ لگانا ہے، جب جیسی بات آ جائے ویسے ہی وہ عمل اور رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد۔ تو اب اس تہذیب اعضاء کو ویسے ہی تہذیب رہنا چاہیے جیسی تہذیب ہمارے بزرگوں نے ہم تک چھوڑی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بہترین ورثہ ہمارے لیے چھوڑا، یعنی دولت چھوڑی ہو یا نہ چھوڑی ہو، ترکہ چھوڑا ہو یا نہ چھوڑا ہو، ایسی دولت دے دی ہے کہ اس دولت کے ذریعے سے آج تک اور آج کے بعد آنے والی تمام نسلیں قیامت تک اجر رسالت ادا کرتی رہیں گی۔ جیسے کہ اجر رسالت میں مانگا ہی کچھ نہیں تھا سوائے مودت کے، اگر مودت گھٹی میں پلا دی گئی ہے تو اجر رسالت ادا ہوتی رہے گی۔ بس یہ اجر رسالت کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے، جس طریقے کے لیے انتخاب گفتگو کا عنوان کلام مجید کو قرار دیا جاتا ہے۔ توجہ ہے، یہ قرآن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج قرآن پر حملہ ہو رہا ہے، یعنی پہلے خاموشی سے حملے ہوتے تھے، اب اعلان حملے ہو رہے ہیں۔ تو اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم قرآن کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کے کلام کو عملی طور پر اختیار کریں۔ صرف کلام مجید اس مقصد کے لیے نہیں ہے، یقیناً اس کے اندر شفا موجود ہے، اس کے اندر برکات موجود ہیں، اس کے وسیلے سے رحمت کا نزول ہے، اور ہر وہ کام جو قرآن مجید کی تلاوت سے آغاز کیا جائے اس کام میں برکت ہے، اس کام میں وہ اتمام بالخیر ہوتا ہے، وہ کام مکمل ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ لیکن محض قرآن اس کام کے لیے نازل نہیں ہوا، توجہ ہے، محض قرآن کا نزول اس کام کے لیے نہیں تھا کہ لوگ قرآن مجید کو اچھے سے جلدان میں لپیٹ کر گھر میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں، ہم اور آپ کتابوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟
کتابوں کو شیلف میں سجا کر رکھتے ہیں، لیکن قرآن کو اس کے احترام کے سبب سب سے اوپر مقام دیا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ احترام ہے، لیکن اصل احترام قرآن یہ ہے کہ قرآن کی آیت کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ توجہ ہے، ہمارا شروع سے پیغام یہی ہے، مجلس اعضاء کا پیغام یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت سے جو کچھ حاصل ہو جائے اس پر عمل کرو۔ لہذا خطباء، علماء، بزرگان ہمیشہ یہ کرتے رہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کو عنوان مجلس کے طور پہ تلاوت کرتے اور اس کے ذہن میں جو گفتگو آ جاتی اس پر گفتگو کی جاتی۔ الحمدللہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو اہل بیت کے شان کے مطابق نہ ہو، اور کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کی تفسیر عملی طور پہ اہل بیت علیہ السلام نے نہ فرمائی ہو۔ تو جیسے ہی قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، ویسے ہی تذکرہ محمد و آل محمد آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد وہاں اجازت ہو تو گفتگو شروع کی جائے۔ سورہ مبارکہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ اور اس کی 73ویں آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یوں تو قرآن مجید فرقان حمید میں 6666 آیتیں ہیں جو یا معاملات سے متعلق ہیں یا عبادات سے متعلق ہیں یا عقائد سے متعلق ہیں۔ ان ساری آیات میں کہیں نہ کہیں اہل بیت کا جلوہ جھلک رہا ہے، لیکن یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں جس انداز سے اللہ رب العزت نے امامت کا تعارف کرایا ہے، وہ انداز ذرا سا محسوس کرنے والا ہے۔ اگر آپ حضرات کی توجہات نہیں تو اس امیر کی منزل میں اس ترجمے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ یہدون بامرنا، وہ ہماری ہدایت کے، ہمارے امر کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہیں نیکیوں کو وحی کر دیا ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ عبادت گزار بندوں میں تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اس 40-45 منٹ کے وقت میں جتنی دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے مسائل سے پہلے، قرآن مجید کی اس عمیق اور گہری آیت کو پورے طریقے سے تو شاید نہ پیش کر سکوں، لیکن ابتدائی مرحلے پر لفظ جعلناہم کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جعلناہم کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے امام بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں امامت کو خود سے بنایا ہوا عہدہ تصور نہیں کیا گیا ہے، اگر آپ کی توجہات ہے۔ یہ از خود اختیار کیا ہوا عہدہ نہیں ہے، یہ من جانب اللہ عہدہ ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم امام بنا رہے ہیں، ہم نے امام بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام جب بھی بنے گا اللہ امام بنائے گا۔ اگر وہ امام بنائے گا تو پھر وہ بننے والا امام اس کے امر کے مطابق ہدایت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود سے امام بن کر بیٹھ جانا امامت نہیں کہلاتا، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے بنائے ہوئے امام کی امامت کہلاتی ہے، اس کی رہنمائی اور ہدایت امامت کہلاتی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ لفظ امام کو اگر میرے بچے کو سمجھانا ہو کہ امام کیسے کہتے ہیں تو کبھی کبھی چیزوں کو ان کے اصل وجود سے پہچانا جاتا ہے۔ امام کسے کہا جاتا ہے؟ لغت میں تلاش کیجیے، لغت میں امام کسے کہتے ہیں؟ وہ جو آگے نظر آئے اسے امام کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جسے بنایا ہے وہ ہے جو آگے نظر آئے۔ توجہ ہے؟
یعنی ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کسی کو بھی امام تصور کرے، ہم سب کے مقدس اور محترم شخصیتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم چونکہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور صرف قرآن سے نہیں جڑے ہوئے، ہم قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ نبی مکرم نے جاتے جاتے جو ترکہ اور ورثہ چھوڑا ہے وہ کوئی معمولی ترکہ اور ورثہ نہیں ہے، وہ گرا بہا ترکہ اور ورثہ ہے، وہ بیش قیمت وراثت ہے جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو گرا بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت ہے۔ اچھا دیکھیے، کبھی کبھی کچھ اختلافی نوٹ سامنے آتے ہیں، اختلافی مسائل سامنے آتے ہیں، مگر ان پر اختلاف کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ توجہ چاہوں گا بھائی، ہم تو پیغام وحدت دینے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم یہاں پر اتحاد کا پیغام دینے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ فرش عزائے حسین ہے ہی اتحاد کے پیغام کے لیے، یہاں پر سب کے لیے دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ آنے والے سے ہم یہ پوچھ کر داخلہ نہیں دیتے کہ تم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، اس لیے کہ مسلک تو ہماری پہچان بن گئے ہیں، ورنہ 61 ہجری کے بعد سے دو ہی خطوط ہیں، یا حسینی خط ہے یا یزیدی خط ہے۔ جو حسینی ہے اس کے لیے فرش اعلیٰ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ امام بارگاہ میں آ جاؤ اور اس بارگاہ سے جو کچھ تبرک کے نام پر مل رہا ہے اسے لے کر چلے جاؤ۔ جو ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، مکتب امامیہ کی تمام کتب میں بالاتفاق یہ روایت موجود ہے، اور بالعموم اس روایت کو مختلف لفظوں کے ذریعے سے کتب عامہ میں بیان کیا گیا ہے، ہماری برادران اہل سنت کی کتب۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، توجہ ہے نہیں ہے بھائی؟ دیکھیے، اس میں اختلاف کی تو بات ہے ہی نہیں۔ نبی مکرم اگر کتاب چھوڑ رہے ہیں تو کتاب کے ساتھ ساتھ اپنی سنت بھی چھوڑ رہے ہیں، توجہ ہے نہیں ہے؟ لیکن طے یہ کرنا ہوگا کہ سنت کسے کہتے ہیں، توجہ ہے نہیں ہے؟ تھوڑی سی بیداری چاہیے آپ کی، اور اگر آپ نے پڑھوا لیا تو میں کچھ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ بھائی اختلاف کا مرحلہ ہے ہی نہیں۔ اگر حدیث یہ ہو کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، تب بھی حدیث مکمل ہے، اور اگر حدیث یہ ہو کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، تب بھی مکمل ہے، اس لیے کہ سنت صرف مسجد کے معاملے کو سنت نہیں کہا جاتا، صرف بازار میں چلنے کو سنت نہیں کہا جا سکتا۔ بھائی سنت وہ بھی ہے جو رسول خلوت میں کر رہے ہیں، سنت وہ بھی ہے جو گھر میں کر رہے ہیں، سنت وہ بھی ہے جو گھر کے اندر معاملات کیے جا رہے ہیں، سنت وہ بھی ہے جو گھر میں پیغام دیا جا رہا ہے۔ بھائی سنت وہ بھی ہے جو رسول کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ آنے والی ہستی کون ہے، اس کا احترام کیسے کیا جانا چاہیے۔ اتنی ہی بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ اور میں بات تو تیزی سے آپ کے سامنے عرض کر کے نتیجے تک پہنچاؤں، اور چونکہ مجھے آیت کے ذہن میں گفتگو کرنی ہے تو موضوع سے باہر نہ جانی چاہیے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، اگر عترتی کہا جائے تب بھی مکمل، سنتی کہا جائے تب بھی مکمل، لیکن طے یہ کرنا ہوگا کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ بھائی سنت صرف مسجد میں دیے گئے پیغام کا نام نہیں ہے۔ بھائی الحمدللہ عالم اسلام میں بڑے بڑے مسلمان ایسے موجود ہیں جو سنتیں جناب ختمی مرتبہ اختیار کرتے ہیں۔ بھائی مسواک کیسے کرتے تھے، لباس کیسا پہنتے تھے، توجہ ہے، دستار کیسی ہوتی تھی، ریش مبارک کتنی تھی، یہ تمام سنتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ مگر یہ وہ سنتیں ہیں جو گھر سے باہر والا دیکھ سکتا ہے۔ گھر میں کیا کر رہے ہیں یہ تو گھر والا ہی بتائے گا نا، جو ہے نہیں ہے۔ تو پھر ایسے کو انتخاب کیا جائے سنت پہنچانے کے لیے جو گھر کی سنت بھی پہنچائے، مسجد کی سنت بھی پہنچائے۔
تو اب تعبیر میں اختلاف ضرور نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت تعبیر مختلف نہیں ہے۔ بھائی سنت وہی بتلائے گا کہ اگر مسجد سے خطبہ بیان کیا جا رہا ہے اور حمد و ثنا و تمجید الہی بیان ہو رہی ہے، تو ایسے میں اگر شہزادے مسجد نبوی میں داخل ہو جائیں تو نبی مکرم خطبہ چھوڑ کر، اپنا منبر چھوڑ کر جاتے ہیں، شہزادوں کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں، آغوش میں بٹھاتے ہیں، اور پھر وہ جو بات کی جا رہی تھی اسے منقطع کر کے لوگوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں، لوگوں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، یہ جو میرے گود میں بیٹھا ہے یہ میرا نواسا ہے حسین۔ اچھا دیکھیے، ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، پھر اتحاد کا پیغام ہے۔ جمعے کی نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہر مسلک، ہر مکتب کی نماز جمعہ ہو رہی ہے، سب نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ اس میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ 2 خطبے ہیں۔ پہلے خطبے کا کام کیا ہے؟ اس میں حمد و ثنا پروردگار کی جا رہی ہے، تقویٰ و پرہیزگاری کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور دوسرے خطبے میں کیا ہے؟ صلاۃ و سلام ہے، درود و سلام ہے ان ہستیوں پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ جو ہے نہیں ہے۔ اور کسی مسلک کے مولانا کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خطبے میں کچھ کم کر دے، توجہ ہے نہیں ہے؟ بھئی یہ جو خطبہ دیا جا رہا ہے اسی خطبے کی سنت ہے جو مسجد نبوی میں جناب خاتمی مرتبت نے خطبہ روک کر شہزادوں کو بٹھایا اور ان کا تعارف کرایا تاکہ دیکھنے والے دیکھیں اور ان پر درود و سلام بھیجیں۔ ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ توجہ ہے؟ لہذا اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں۔ یہ کچھ لوگ اپنے مفاد کے حصول کے لیے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا تنقید کرنا چاہتے۔ بھائی دیکھیے 14 اگست گزری ہے، سب نے جشن آزادی منایا، ہم چونکہ اعزاء میں ہیں تو ہم نے بھی جشن آزادی تو منایا لیکن ازائے حسین کے ساتھ منایا۔ یہ ملک حاصل کیا گیا کس نام پہ حاصل کیا گیا؟ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ یہ نہ کسی شیعہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، نہ کسی اہل سنت کے نام پہ حاصل کیا گیا، یہ نہ حنفی نے حاصل کیا، نہ مالکی نے حاصل کیا، نہ شافعی نے حاصل کیا۔ یہ تقسیم جو ہوئی ہے 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ 2 قومیں بر صغیر میں آباد تھیں، ایک ہندو ایک مسلمان۔ ہندو مسلمانوں کے ساتھ نہیں جڑ سکتے، مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں جڑ سکتے، توجہ ہے نہیں ہے؟ لہذا دونوں کے لیے مملکت تقسیم کر دی جائے، ہر قوم ہر گروہ اپنے اپنے عقائد اور اپنے اپنے طریقہ کار پر زندگی گزارے تاکہ اختلاف اور جھگڑے سامنے نہ آئیں۔ توجہ ہے؟ یہ پاکستان حاصل کیا گیا اسلام کے نام پر، اور کیوں حاصل نہ کیا جاتا؟ اس لیے کہ قرآن میں کسی مسلک کو نہیں مانگا ہے، قرآن نے اسلام کو مانگا ہے۔ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے گا، توجہ ہے، کسی مسلک کا نام تو نہیں لیا نا، اسی لیے اس ملک کو بھی مسلک کی بنیاد پہ حاصل نہیں کیا گیا۔ بھئی یہ مسلک، میں پھر جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ مسلک تو ہماری پہچان کے لیے ہے۔ کوئی حنفی ہے تو وہ اپنی پہچان کے لیے کہتا ہے ہم فقہ حنفیہ سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی شافعی ہے تو وہ اپنی پہچان کے لیے کہتا ہے ہم فقہ شافعیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کوئی فقہ مالکی سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنی پہچان کے لیے کہتا ہے ہم فقہ مالکیہ پر عمل کرتے ہیں، اور پہچانا جاتا ہے عمل کرنے والا، پہچانا جاتا ہے عمل کرنے والا، چونکہ اختلاف فتویٰ کی بنیاد پر مختلف طریقوں پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، ان مختلف طریقوں کو دیکھ کر پہچان دیا جاتا ہے فلاں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے، فلاں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے، فلاں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری شناخت ہے فقہ جعفریہ،
توجہ ہے نہیں ہے؟ فقہ جعفریہ یہ بس شناخت کی حد تک ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ کے جذبہ ایمانی کو دیکھتے ہوئے کہ فقہ جعفریہ اصل میں فقہ جعفریہ نہیں ہے، فقہ باقریہ ہے. فقہ باقریہ نہیں ہے، فقہ عابدیہ ہے. فقہ عابدیہ نہیں ہے، فقہ حسینی ہے. فقہ حسینی صرف فقہ حسینی نہیں ہے، فقہ حسنی ہے. فقہ حسنی صرف فقہ حسنی نہیں ہے، فقہ علوی ہے. اور فقہ علوی کسی فقہ کا نام نہیں ہے سوائے فقہ محمدی کے. نہر پر عباس کا قبضہ ہوا اور دریا ہے قدموں سے اب لپٹا ہوا. دریا ہے قدموں سے اب لپٹا ہوا اور پی رہے ہیں سب جو پانی وہ تو ہے. پی رہے ہیں سب جو پانی وہ تو ہے حضرت عباس کا پھینکا ہوا. صلوات پڑھ دیں. یہ ہماری پہچان ہے. اچھا دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ معروفی بھی نہیں ہے. 11 امام اپنے ادوار گزار چکے ہیں. 12ویں حجت کا زمانہ چل رہا ہے. ہم ائمہ اثنا عشر کو ماننے والے ہیں. ہم کسی ایک امام کو نہیں مانتے. توجہ ہے نہیں ہے؟ ہم 12 کو مانتے ہیں اور 12 کے 12 ایک ہی بات کہتے ہیں. جو 12واں کہتا ہے وہی 11ویں نے کہا ہے. جو 11ویں نے کہا ہے وہی 10ویں نے کہا ہے. یہ ترتیب آپ چلتے چلے جائیں گے. اسی لیے نبی مکرم نے ارشاد فرمایا تھا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں اور اسے کسی جذباتی اعلان کا نام نہ سمجھا جائے. اس لیے کہ وہ فرما رہا ہے جس کی زبان صداقت پر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ثبت ہے. وہ کلام ہی نہیں کرتے جب تک وحی نہ آ جائے. ان کا کلام وحی کے مطابق ہے. اگر فرما دیا ہے کہ ہم سب کے سب محمد ہیں تو پھر جو پہلا محمد کہے گا وہی درمیانی کہے گا وہی آخری کہے گا. لہذا یہ 12 دری ضرور ہے لیکن ایک ہی گھر میں کھلتی ہے. یہ 12 دری ضرور ہے مگر ایک ہی در میں کھلتی ہے. اس لیے آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا کہ کہاں پر ہاتھ کھولنے ہیں، کس انداز سے کھولنے ہیں، کیسے کھڑے ہونا ہے. یہ تو عمل کی بات ہے نا، تکلیف کی بات ہے. جو حکم دے دیا گیا اللہ کی طرف سے اسے کس طریقے سے انجام دینا ہے. اور الحمدللہ اب تو سینے اتنے کشادہ ہو چکے ہیں جب کچھ چیزوں کے پردے اٹھتے چلے جا رہے ہیں. تو ہے نہیں ہے بھائی، ہم اس مثبت رخ کی طرف کیوں نہ دیکھیں گے. یہ معروف ہے چند افراد جو آپس میں انتشار و خلفشار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دست و گریباں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی طرف توجہ نہ کی جائے، ان کی طرف توجہ کی جائے جو آپس میں ملانے کی باتیں کرتے ہیں. اسے کہ ہمارا درس اور ہمیں درس دینے والے ملانے کا ہی پیغام دے کر گئے ہیں. کربلا کے کرداروں میں مختلف کردار ضرور تھے، مختلف اقوام ضرور تھی، لیکن منزل سب کی ایک ہی تھی، خیمہ سب کا ایک ہی تھا. وہی پیغام یہاں سے بھی ہے. اور جب تک یہ مجلس اعلیٰ رہے گی، جب تک یہ علم اٹھائے جاتے رہیں گے، جب تک یہ جلوس آئے اعلیٰ منعقد ہوتے رہیں گے، اس وقت تک اتحاد کا پیغام جاتا رہے گا. ہم اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں اور اب یہ پردے اٹھتے چلے جا رہے ہیں. بھائی کبھی کبھی کچھ باتوں کو ذرا گہرائی سے بھی دیکھنا چاہیے. پہلے لفظ مولا کو مشکوک کیا جاتا تھا کہ بھائی مولا کے معنی دوستی کے ہیں، تو ہم کب کہتے ہیں کہ دشمنی کے ہیں؟
توجہ ہے نہیں ہے. اور جملہ اگر آپ کے حوالے کر دوں تو میں چاہوں گا کہ آپ سے دعا ملے، داد ملے یا نہ ملے. ہم تب کہتے ہیں دوستی کے معنی نہیں ہے، دوستی کے معنی ہے، لیکن کوئی اس برابری کی دوستی رکھنے قابل ہوتا تو اس کا بھی اعلان ہو جاتا. اعلان بس ایک ہی کا ہوا. اور دیکھیے غدیر تو اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ 1,40,000 سے زیادہ کے مجمع میں اعلان ہوا تھا، ورنہ تو دعوت ذوالشیرہ میں ہی نبی مکرم نے اعلان فرما دیا تھا کہ جو میرا اس کام میں مددگار ہوگا وہ میرا مسیح ہوگا، جانشین ہوگا. اور جو ہے نہیں ہے، میں بچوں کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ کہے کہ یہ آپ کلمہ کہاں سے پڑھتے ہیں یا آپ نے اضافہ کہاں سے کر دیا، تو آپ بھی پلٹ کر کہیے کہ آپ نے کمی کیوں کر دی، کمی کیوں کر دی. یہ کمی کا مرحلہ تو نہیں تھا نا. کیا یہ بات آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ یہ خدا کی قسم جوش خطابت کا جملہ نہیں ہے. پوری ذمہ داری سے عرض کرنا، قرآن مجید فرقان حمید میں ولایت کا تعارف کس انداز سے کرایا گیا ہے؟ توجہ چاہتا. ولایت کا تعارف کس انداز سے کرایا گیا ہے؟ اعلان کیا گیا انما ولیکم اللہ، ایک اللہ تمہارا ولی، والرسول، ایک رسول تمہارا ولی. بلکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اس کا رسول تمہارا ولی. توجہ ہے نہیں ہے بھائی؟ ہر ایک جو دعوی رسالت کر دے وہ ولی نہیں ہو سکتا. جس کی نسبت اللہ سے ہو وہ تمہارا ولی. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ تمہارا ولی جو صاحب ایمان ہے، نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے. جو ہے نہیں ہے، تو جب کوئی پوچھے نا کہ کلمہ کہاں سے لے کر آئے تو آئے ولایت پڑھ کے سنا دیجئے. توجہ ہے، آیا ولایت پڑھیے. کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ، ایک اللہ ولی ہے. کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. والرسول، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، محمد الرسول اللہ. بھائی آپ پہلا نام تھا اللہ کا، دوسرا عہدہ تھا اللہ کی طرف سے، تیسرا کردار ہے اللہ کی طرف سے. الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پہلا سوال تو یہاں پر میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر یہ کروں گا، پروردگار تو نے جب ولایت کا تعارف کرانا شروع کیا تو پہلی ولایت میں تو نے اپنا نام تذکرہ کیا. نام تھا 4 حرفوں پر مشتمل. توجہ ہے نہیں ہے؟ رسول کا عہدہ بتایا یہ تھا 5 حروف پر مشتمل. لہذا فقرے مختصر بیان کیے گئے. اب جو تیسری ولایت ہے اس میں تو نے نام بھی نہیں لیا، عہدہ بھی نہیں لیا. توجہ ہے نہیں ہے؟ نہ عہدے کا تذکرہ ہے نہ کسی نام کا تذکرہ ہے، کردار بتا دیا ہے. بھائی تو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کہ یہاں نام کیوں تذکرہ نہیں ہے، کردار کیوں تذکرہ کر دیا گیا. بتانا یہ چاہتا ہے کہ نہ اللہ جیسا کوئی تھا نہ اللہ جیسا کوئی بن سکتا ہے. لہذا لفظ اللہ ایک ہی ہے، عظمت والا نام. لہذا ولایت بھی پہلی وہی، دوسرا عہدہ ہے رسالت کا. کوئی رسول جیسا بن نہیں سکتا، لاکھ بننے کی کوشش کرے لیکن اللہ نے فضل تو رکھ دی ہے، امتیاز تو رکھ دیا ہے. قرآن مجید میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہارے جیسا انسان ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے. اب کم سے کم وہ شباہت کا اظہار کرے جس پر زندگی میں ایک مرتبہ وحی آئی ہو. توجہ ہے نہیں ہے؟ فضل تو بیان کر دی نا. لہذا رسول کی شباہت کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی اعلان نہیں کر سکتا. اگر آپ تیار ہیں، آمادہ ہیں، تو ایک جملہ اور رکھ سکتے. بات میں قرآن سے ہی کر رہا ہوں. کتنے انبیاء بھیجے اللہ نے؟ 1,24,000. ہاں بزرگان جانتے ہیں کبھی کبھی اگر سوال کیا جاتا ہے نا خطیب کی طرف سے تو بچوں کے یاد دہانی کے لیے کیا جاتا ہے. کتنے انبیاء بھیجے؟ 1,24,000. کیا سب کے سب برابر ہیں؟
بھائی 1,24,000 میں 313 رسول ہیں جو سب سے بڑے ہیں. ان 313 کی بھی کہ منصب برابر نہیں ہے. ان میں 5 کو اولو العزم بنا کر بھیجا، صاحب شریعت بنا کر بھیجا. یہ دنیات کا ابتدائی سبق ہے نا جو سکھایا جاتا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. بھائی 1,24,000 سب کے سب برابر نہیں ہے. 313 ان سے افضل، 313 سب برابر نہیں ہے. 5 ان سے افضل، وہ 5 بھی سب برابر نہیں ہے. آخری نبی خاتم المرسلین تاجدار انبیاء ان سے افضل. توجہ ہے نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں میں سب برابر نہیں ہے، تو یہ بوڑھا جاہل ملا کیسے برابر ہوتا ہے؟ قسم رسالت کے پروانے یہاں پر بیٹھے، جہاں نثاران رسالت بیٹھے ہیں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کلمہ گو یہ بات سن رہے ہیں. ہم مسلمان نہیں ہو سکتے اگر رسول گرامی اسلام کے منصب اور عہدے رسالت کو آج بھی جاری تصور نہ کیا جائے. تو بھائی اذانوں میں کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. جو ہے نہیں ہے بھائی، جو ہوتا ہے اسی کے لیے کہا جاتا ہے، جو نہیں ہوتا یا چلا جاتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے تھا. اور اگر تھا کے ذریعے گواہی دی جائے گی تو اسلام بھی تھا رہ جائے گا، رہے گا نہیں. تو اب کبھی کبھی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب یہ 30 اب اختلاف تو کر نہیں سکے. ولایت تو تینوں ہیں، ایک اللہ کی ولایت، ایک رسول کی ولایت، اور ایک تیسری ولایت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اعتراض نہ بن پڑا تو کہا کہ صاحب یہ لمبا کیوں کر دیتے؟ اللہ کی گواہی دی تو مختصر جملہ، رسول کی گواہی دی تو مختصر جملہ، مگر جب تیسری گواہی دیتے ہیں تو اس میں جملے میں اضافہ ہی اضافہ ہے. بھائی اذان میں کہا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کافی ہے گواہی کے لیے. پھر کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ، کافی ہے گواہی کے لیے. یہ تیسری گواہی اتنی لمبی کیوں ہے؟ تو اب اعتراض ہم پہ نہیں بنتا. اعتراض اگر ہے تو نعوذ باللہ قرآن کی اس آیت پر اعتراض ہوگا کہ جہاں پر پہلی گواہی میں اللہ نے اپنا نام رکھا ہے 4 حرفوں پر مشتمل، دوسری گواہی میں رسول کا عہدہ رکھا ہے 5 حروف پر مشتمل، اور تیسری گواہی میں پھر ایک لمبا جملہ ہے، اوصاف بیان کیے ہیں، کردار بتا دیا ہے کہ جو اس کردار سے ملتا رہے وہ تمہارا ولی ہے. خدا کی قسم تاریخ گنگ رہ جاتی اگر مسجد نبوی میں علی ابن ابی طالب نے حالت رکوع میں انگوٹھی نہ دی ہوتی تو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھنا. بات پہنچ رہی؟ یہ قرآن سے علیحدہ نہیں ہے کوئی معاملہ، اہل قرآن ہے. اب دیکھیے جو آیت میں نے سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کی ہے، اس آیت میں باقاعدہ سنت الہیہ قائم ہوگی. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِهِ. یہ اپنے ہوا ہوس سے ہدایت نہیں کر رہے، اپنی خواہشات کی بنیاد پر ہدایت نہیں کر رہے، ہمارے امر کے مطابق ہدایت. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہیں نیکیوں کی وحی کر دی ہے. توجہ ہے، وحی کس پر آتی ہے؟ نبیوں پر.
اس کے علاوہ تو وہی نہیں آتی. نہیں، قرآن مجید میں تذکرہ ہے. بالاصطلاح جب کہا جائے گا وہی تو وہ وہی خاتم المرسلین کی وہی مراد ہے. اور اگر وہی کو پیمانہ لغوی دیکھا جائے گا تو قرآن مجید میں یہ عام کر دیا گیا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی ہے موسیٰ کی ماں کو، أَنْ ارْضَعِیہُ، کہ تم اسے پالو، اور اگر تمہیں کوئی خوف ہو تو اسے صندوق کے حوالے کرو. ہمارا وعدہ ہے جیسا چھوڑو گی ویسا ہی تم تک پہنچا دیا جائے گا. توجہ ہے نہیں ہے بھائی؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ موسیٰ کی ماں کو وحی کر رہا ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی وہ ہدایت کرنا چاہے کسی کو کسی راستے کی طرف تو اسے وحی کر دیتا ہے. اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابو طالب کے گھر سے کوئی خاتون فاطمہ بنت اسد نام کی خانہ کعبہ میں کیوں گئی، جا کر خانہ کعبہ کے گرد طواف کیوں شروع کر دیا. وہ انتظار کر رہی تھی اللہ کے حکم کا، کب شگاف ہو، کب اس کعبے کے اندر داخل ہو جائے. یا اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے انہیں خیرات نیکیوں کی طرف لے کر. تو جب وہی کرتی ہے تو اب وہ نیکیاں ہی نیکیاں نظر آئیں گی، عمل خیر ہی خیر نظر آئے گا. اس لیے کہ عصمت کبریٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ہاں خیر ہے. عزیزان محترم، شیطان کا مزاج بڑا عجیب ہے. وہ ہر خیر کو شر میں بدلنا چاہتا ہے، خیر کو شر سے مخلوط کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ نیک بندے نیکیوں کی طرف نہ جائیں، لہذا وہ بہکاتا ہے. بھائی توجہ فرمائیں گے میرے سننے والے. جب اللہ نے فرمایا مجمع تھا فرشتوں کا، اعلان کیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور اپنی روح میں سے کچھ روح پھونک دوں تو اس کو سجدہ کر لینا. یہاں تک سب سنے ہوئے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ معاملہ کیا تھا. آدم کو آب و گل سے بنایا گیا، اللہ نے اپنی روح پھونکی. جب روح پھونک دی تو حکم دیا سجدہ کرنے کا. کن کو؟ فرشتوں کو. وہ فرشتے صرف فرشتے نہیں تھے، ان فرشتوں میں ایک ایسا بھی تھا جو جنوں میں سے تھا، لیکن اس کی عبادت کے نتیجے میں اللہ نے اسے فرشتوں کی برابر مقام دیا. توجہ ہے نہیں ہے بھائی؟ جیسے انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتہ صفت انسان ہے، وہ فرشتے تو نہیں ہوتے. کہا جاتا ہے فرشتوں جیسے، اتنی نیکیاں کرتے ہیں کہ فرشتوں جیسے نظر آ رہے ہیں. یعنی فرشتہ کون؟ جو اپنی ہوا و ہوس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، خواہشات کی بنیاد پہ زندگی نہیں گزار رہا، بالکل وہی عمل کرنے والا فرشتوں جیسا کہلاتا ہے. اللہ نے دیکھا کہ جنوں میں ایک جن ایسا ہے جو اتنا عبادت گزار ہے، اتنا ریاضت کرنے والا ہے، اتنا میرے نام کا ذکر کرنے والا ہے کہ اس نے اپنا مقام اپنی قوم میں بڑا بنا لیا ہے، لہذا اسے فرشتوں میں لا کر بٹھا دیا. اور جب حکم دیا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو سب نے سجدہ کیا، اس نے سجدے سے انکار کیا. اول من قاس فهو ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا. اور جو ہے اہل علم یہاں تو تشریف فرمائیں. قیاس کے دو طریقے ہیں، ایک قیاس تمثیل کہلاتا ہے اور ایک قیاس مع الفارق. مع الفارق کسے کہتے ہیں؟ دو ایک جیسی چیزوں کے درمیان شباہت پائی جائے لیکن مکمل شباہت نہ ہو، ان کے درمیان فرق پایا جائے. جیسے میں نے ابھی آئے بشر آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جناب ختمی مرتبت نے لوگوں سے خطاب کر کے کہا انما انا بشر مثلکم. آیت تھی نا قرآن کی، قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں. یہ قرین قیاس نہیں تھا، فوراً فرمایا یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے. یہ فرق تھا. بھائی موجودات میں سب موجودات ایک جیسے ہیں نہیں ہیں، پتھر، شجر، حیوان
सब वजूद के एतबार से एक जैसे, लेकिन पत्थर में हरकत नहीं है, रुश्द व नमू भी नहीं है, जुमूद है, लिहाजा ये वजूद छोटा। एक वजूद इससे बढ़ गया जिसमें रुश्द व नमू पाई जाती है, वो जमीन से उगता है, बड़ा होता चला जाता है, यहाँ तक के शजर सायादार और मेवादार बन जाए। का ये वजूद पत्थर से बढ़ा। एक और वजूद नजर आया जो अपनी जगह से हरकत भी कर सकता है, वो जिस्म में रुश्द व नमू भी रखता है और तहर्रुक भी रखता है, यानी अंदर से भी हरकत है और बाहर से भी हरकत है। लिहाजा वो वजूद उससे बेहतर हुआ, इसलिए कि वो तलाश रिस्क के लिए इधर उधर जा सकता है, तवज्जो है नहीं है। उसके अंदर क्या फसल हुई? फसल ये बढ़ी कि उसका वजूद अंदर से भी बढ़ रहा है और हरकत भी कर रहा है, अपने मकाम पर ठहरा हुआ नहीं। का फिर चौथा वजूद है इंसान का वजूद, जो उससे भी बढ़ गया है, इसलिए कि जानवर ये देखकर खाता पीता नहीं है कि ये जायज है या ना जायज है, ये पाक है या ना पाक है। इंसान को अल्लाह ने ये तमीज दी है, कुदरत तअक्कुल दिया है, कुदरत तफक्कुर दिया है, ये मंतिक की सलाहियत दी है कि वो ये सोच समझ सकता है कौन सी चीज उसके लिए फायदेमंद है, कौन सी चीज फायदेमंद नहीं है। तो इंसान का वजूद उससे बढ़कर, अब सारे मौजूदात आपस में लड़ने लगे कि हम सब एक जैसे वजूद के एतबार से, ऐसा नहीं हो सकता। हद फजल बढ़ती चली गई है भाई, यही तो हद फजल थी जो जनाब खत्मी मर्तबा तक पहुंचते पहुंचते सबसे बड़ा वजूद बन गई। तो जो फरमाइए आपने, अब वहां पर बात मैं यहां से कर रहा था कि हुक्म दिया गया, शैतान ने क्या कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए उसने कयास किया। कयास क्या किया कि इसे तूने मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया है। अल्लाह ने पूछा क्या अस्तकबर था, क्या तूने तकब्बुर किया, अम कुंत मिनल आलिमीन, या तू बड़े लोगों में से हो गया। इसका मतलब ये कि कुछ बड़े ऐसे थे जिन्हें देखकर शैतान ही समझ रहा था कि वो उनमें से है, तवज्जो है नहीं है, क्या तू उन बड़ों में से हो गया? कहा नहीं परवरदिगार, तूने इसे मट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया है, और जब मुझे आग से बनाया है तो मैं इससे अफजल हूं। यहीं पर मिजाज समझ में आ गया, तवज्जो है नहीं है। भाई उसने अल्लाह का इनकार तो नहीं किया था, अल्लाह की खल्लाकियत का इनकार भी नहीं किया था, तवज्जो चाहता, अल्लाह की खल्लाकियत का इनकार भी नहीं किया था, उसने अल्लाह के वजूद का इनकार भी नहीं किया, इसलिए कि ये कहकर खुद ये साबित कर दिया कि इसे मट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया है, मालिक खालिक तू ही है। तवज्जो है नहीं है। इनकार अल्लाह का नहीं था, फिर इनकार किसका था? अल्लाह के बनाए हुए का इनकार था। तवज्जो चाह रहा हूं, अल्लाह के बनाए हुए का इनकार था। अल्लाह ने फरमाया था ना कि जब मैं इसे अच्छा अच्छा बना दूं, ठीक ठीक बना दूं और अपनी रूह में से कुछ रूह इसमें फूंक दूं तो इसे सजदा कर लेना। सबने सजदा किया, शैतान ने इनकार किया। किसको सजदा नहीं किया? अल्लाह के बनाए हुए को सजदा नहीं किया। भाई वो अल्लाह का दुश्मन था ही नहीं। अगर अल्लाह का दुश्मन होता तो वो ये कहता, ये मोहलत ना मांगता कि परवरदिगार आज तू मुझे मोहलत दे दे, क़यामत तक की मैं तेरे रास्ते में बैठ जाऊंगा, हर आने वाले को बहकाता रहूंगा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। तवज्जो है नहीं है। सबको बहकाऊंगा लेकिन मुखलिसों को नहीं बहका सकूंगा। तवज्जो फरमाइए ना फरमाइए आपने, सबको बहकाऊंगा, तेरे मुखलिस बंदों को नहीं बहका सकूंगा। क्या कह रहा है? तेरी अजमत की कसम, तेरे रास्ते में बैठ जाऊंगा, यानी उसकी अजमत का भी कायल है, उसके इख्तियार का भी कायल है। मोहलत वही दे सकता है, जिंदगी और मौत उसी के हाथ में है। मालिक ये इतनी तेरी औसाफ का कायल है, क्यों राजी नहीं हो जाता? अजब नहीं आवाज़े कुदरत है, ये मेरा तो कायल है, मेरे बनाए हुए का कायल नहीं है। अगर मेरे बनाए हुए का कायल नहीं तो मेरा भी कायल नहीं। और मैंने बहुत रहमत दी अपने सुनने वालों को, ये मेरे बनाए हुए का इनकार कर रहा है। मिजाज समझ में आया? शैतान का क्या मिजाज है? अल्लाह का इनकार नहीं करता, अल्लाह के वजूद का इनकार नहीं करता, अल्लाह की खल्लाकियत का इनकार नहीं करता, अल्लाह के इख्तियार और इख्तियार का इनकार नहीं करता, बल्कि अल्लाह के बनाए हुए का इनकार करता है। भाई एक ऐसा हमें मैदान गदीर में भी नजर आया जिसने अल्लाह की तरफ से बनाए गए का इनकार किया।
یہ مزاج وہاں سے پیدا نہیں ہوا، مزاج وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ کیا کہا تھا حارث نعمان فہری نے؟ کیا کہا کہ اگر یہ آپ کی بات ہے تو میں نہیں مانتا، اور اگر اللہ کا پیغام ہے تو مجھ پر عذاب آئے۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا، اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ توجہ ہے؟ یہ سنا ہوا معاملہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ مانگا عذاب، کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اقتدار اور اختیار کو تسلیم کر رہا ہے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کر رہا ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کر رہا ہے۔ جب اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کیا تو اب وہ منزل آ گئی کہ جہاں پر احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اب تک جو توحید کے مقابلے پر آتے رہے، اس کے مقابلے پر دشمنی کے لیے علی جاتے رہے۔ اب علی کی ولایت کا معاملہ ہے، علی کی ولایت کے لیے جب بھی دشمن سامنے آئے گا اللہ آ جائے گا۔ یہی سبب ہے کہ ہر جگہ یہ اللہ کا نمائندہ غدیر سے پہلے جہاں ضرورت پیش آئی وہاں پر علی۔ بس میں بات تمام کر رہا ہوں، ظاہر ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ آیت کو پورا تو بیان کرنا اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں امامت و ولایت کے حوالے سے عرض کیا ہے، پر چند جملے فضائل کی حد تک اور ہیں، اور اس کے بعد رفع مسائل کے لیے جاؤں گا۔ لیکن ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ ذات کون سی ہے جس کی ولایت کا اعلان ہوا؟ یہ کون صاحب کمال ہے؟ یہ کون سی وقار ہے جسے غدیر میں مولا بنایا گیا ہے؟ اور خدا کی قسم ہم تو غدیر کا تذکرہ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں ختم نبوت کے لیے اور کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بھئی غدیر محض اعلان ولایت کا نام ہی نہیں ہے، غدیر تو زمانوں کا سنگم ہے، نبوت کا اختتام، امامت کا آغاز۔ نبوت کا کام تھا پیغام پہنچانا، امامت کا کام ہے نافذ کرنا۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ اب یہ ہاتھ محمد کا، علی کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ امامت کا ہاتھ نبوت کے ہاتھ میں ہے۔ اعلان ہو رہا ہے، غدیر میں اعلان ہوا، اور اس سے پہلے جتنے مواقع رہے، میں یہ جملہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور کبھی موقع رہا اور انشاءاللہ تفسیر کا موقع رہا تو عرض کروں گا، لیکن اشارتاً کہہ کر گزر دوں کہ جتنے مواقع ایسے تھے جہاں پر اسلام کے لیے کوئی وقت تھا، اس وقت میں ایک ہی شخصیت تھی جو بار بار سامنے آئی۔ اور بھائی دیکھیے یہ مجلس یہاں پر منعقد ہے اس لیے کہ مدرسہ اور مکتب اہل بیت سے منسوب ہے، شریعت اور علوم دینیہ کی ترویج کی جگہ ہے۔ یہاں پر یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ مجلس کسی اور جگہ پر منعقد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہاں کا مالک، وہاں کا صاحب کیا ہمارے نظریات کا حامل ہے یا نہیں ہے، یہ بہت بعد میں طے کیا جائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب نبی نے پہلا پیغام پہنچانا ہے تو اس وقت میں جس پیغام پہنچانے کی جگہ کا انتخاب ہو رہا ہے وہ جگہ کا انتخاب خود بتا رہا ہے کہ جس کے ہاں یہ جلسہ ہوگا، جو ہے نہیں ہے، جس کے ہاں یہ جلسہ ہوگا وہ کس نظریے کا حامل ہے، آیا وہ رسول کو رسول مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ بھئی یہ جملہ بتا رہا ہے تاریخ کا، جب نبی پر آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو نبی نے جا کر آیت پڑھ کر نہیں سنائی بلکہ اپنے چچا سے کہا اے چچا وہ پیغام آ گیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اب ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ یہ کلام جو 40 سال بعد نازل ہونا شروع ہوگا اور ابھی پہلی آیت نازل ہوئی ہے، اس کلام کی پہلی آیت کے نزول کے وقت یا آتے ہوئے جبرائیل کو ابو طالب نے دیکھا تھا
یا لوح محفوظ کا مطالعہ کیا تھا؟ توجہ ہے نہیں ہے؟ تو میں دوسرے جملے کی طرف جاؤں گا، لوح محفوظ کا مطالعہ کیا ہوگا، اس لیے کہ اس سے 15 سال پہلے نبی کا عہد پڑھاتے ہوئے ابو طالب نے جو فقرہ پہلے کہا تھا وہ قرآن میں فاتحۃ الکتاب کی زینت بنا۔ یہ گھر کون سا گھر ہے جہاں پر جلسہ ہوگا، رسول کے پیغام کا جلسہ؟ بس عزیزان محترم، تاریخ بھری ہوئی ہے خاموشیوں سے، لیکن اگر ابو طالب کا فرزند نہ ہوتا تو یہ گہری خاموشیاں خاموشی میں بدل جاتی۔ ہر جگہ پر جہاں ضرورت پیش آئی وہاں علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے، اور سب سے بڑی جگہ جب کفر کا اور شرک کا طوطی سر چڑھ کر بول رہا تھا اور بڑے بڑے بتوں کو پوجا جاتا تھا، اس وقت میں ایک بت لایا گیا مسلمانوں کے مقابلے پر، اور ان کا سرغنہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ نحن نحمل عزا واللہ عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ تو جو کلمہ پڑھ چکے تھے انہیں تو کم سے کم کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ لیکن سب اس کی عظمتوں کو دیکھ کر ترسیدہ کیفیت میں اپنے اپنے مقام پر حیران و پریشان بیٹھے تھے۔ ایسے میں نبی نے سب کے چہروں کی طرف دیکھا اور علی کو دیکھ کر چشم و ابرو کا اشارہ کیا، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ نبی کے علم کو جو پہنچا سکتا ہے وہ وہی ہے جو دروازہ ہو۔ لہذا اعلان کیا کہ اس کے مقابلے میں کون جائے گا؟ علی کھڑے ہوئے اور میدان میں جا کر اعلان کیا اللہ مولانا واللہ مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ مالک اس احسان کا بدلہ کیا ہوگا؟ کہا گھبراؤ نہیں، تجاوز کا ممبر ہوگا، محمد کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، اعلان کر رہا ہوگا من کنت مولا فانا علی مولا۔ مولا تمام عزاداروں کو سلام۔ جہاں ضرورت پڑی، حال یہ ہے کہ 39 دن گزر گئے تو 40ویں دن کی ضرورت۔ وہ علم جو فلک سے چلا وہ عرش کے سب سے بڑے گھر تک پہنچا، اعلان کیا کل میں علم اسے دوں گا، جو مرد ہوگا، کرام ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے گا، خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھے گا، خدا اور اس کا رسول اسے دوست رکھے گا۔ اللہ نے اس کے ہاتھ پر فتح لی دی۔ علی ابن ابی طالب تھے نہیں، بلوائے گئے، آنسو کے چشم میں مبتلا، رسول نے معجزہ دکھلایا، لعاب دہن علی کی آنکھوں پہ لگایا، جملہ جانتے ہیں کیا فرمایا؟ اے پروردگار بحق علی، علی کو شفا عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعدز علی کوئی اور تھا ہی نہیں جس کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا جاتا۔ علم دیا گیا۔ اب مجھے جنگ نہیں پڑھنا ہے، بس جملہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے مختلف چیزیں وراثت میں چھوڑی جاتی ہیں، یہ علم بھی نبی وراثت میں ہی چھوڑنے والے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اچھا مورث اچھے وارث کے زندگی میں ہی حوالے کر دیتا ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ کل میں علم اسے دوں گا، اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ میں واپس لے لوں گا۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ بھائی جہاں پر بھی دیا گیا مار کا آرائی رہی، علی کے ہاتھ میں علم رہا، علم لے کر جاتے
جنگ جیتتے، نعرہ تکبیر بلند کرتے، واپس پلٹ آتے۔ عجیب منزل ہے، ہر مقام پر نبی کوئی نہ کوئی سند، کوئی نہ کوئی مسند علی بن ابی طالب کو دے رہے ہیں۔ احزاب کے دن، خندق کا معرکہ، عمرو بن عبدود کی جسارت کا کوئی ہے اس کے مقابلے پر جائے؟ یہ سگے آوارہ، اس کو کیسے جرأت کے رسالت کے خیمے پر تلوار کی نوک سے بے احترامی کریں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی میں آپ کے ذہنوں کو فضائل سے ہی مصائب تک منتقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ منزل کیا ہے کہ اس مقام پر کہ جہاں پر نبی کے خیمے پر جسارت کی گئی، نبی نے دیکھا اپنے چاہنے والوں کی طرف، کوئی ہو جو جانثاری کے لیے پیش قدمی کرے۔ سب پریشان ہے کہ آنے والا تو بڑا پہلوان ہے، وہی کھڑا ہوا جو ہمیشہ کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ آنا، کہ ٹھہر جاؤ، ملے حاضر کل کوئی ہے اس سگے ہمارا کے لیے؟ پھر خاموشی، پھر وہی کھڑا ہوا یا رسول اللہ آنا۔ جب تیسری مرتبہ حجت تمام ہو چکی تو اب جملے سنیے گا، یہ جملے آپ کو ہدیہ کر کے ربط مسائل کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا فرمایا رسول گرامی اسلام نے کہ یہ جا رہا ہے نا لڑنے کے لیے، یہ علی نہیں جا رہا، یہ کل ایمان جا رہا ہے۔ کس کے مقابلے میں جا رہا ہے؟ کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اب یہ جو جہاں پر بھی جائے گا بحیثیت کل ایمان ہوگا، اور جو اس کے مقابلے پر آئے گا فیصلہ تو وہاں پر ہو گیا۔ ایک ضربت چلی علی کی، اعلان فرما دیا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اس کی ضربت عبادت الثقلین۔ دیکھ رہے ہیں آپ دفاع کہاں کہاں کر رہا ہے یہ ابو طالب کا گھرانہ۔ کوئی منزل، کوئی مارکہ ایسا نہیں، کوئی روداد اسلام ایسی نہیں جس میں علی کا کردار نہ پائے۔ علم اسے نہ ملتا تو اور کسے ملتا، وراثت اسے نہ دی جاتی تو اور کسی دی جاتی۔ یہ علم اسلام تھا جو حیدر کرار کے ہاتھ میں تھا۔ اب دو مصروں کے ذریعے سے میں چاہتا ہوں کہ اس علم کی تاریخ کو ہمارے بچے جانیں۔ علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں، علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔ توجہ ہے؟ دو کردار ایسے ہیں تاریخ کے کہ جنہیں ایک دوسرے سے شباہت دی جاتی ہے، ایک حیدر کرار، ایک ثانی حیدر۔ اور کیا کہنا سید الشہداء کا کہ خود نبی مکرم کہہ گئے کہ حسین منی وانا من الحسین۔ جو وصایت و وزارت اور جو ولایت امیر المومنین کو نسبت رسول اللہ سے حاصل تھی میں منزلت امام، بالکل ویسی ہی وصایت اور ویسی ہی وزارت علم برداری جناب حیدر، جناب عباس علمدار۔ اس لیے ثانی حیدر کہا جاتا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔ ایک اور ہندوستان کے شاعر نے اعلان کیا کہ ایک شیخ جی نے مجھ سے کہا کچھ خبر بھی ہے، کوفے کو اہل شام نے خیبر بنا دیا۔ یہودیوں کا قلعہ تھا نا خیبر، کوفے کو اہل شام نے خیبر بنا دیا۔ تاریخ کربلا نے پلٹ کر دیا جواب، عباس کو حسین نے حیدر بنا۔ اور پوچھی گئی جو قوت شیر خدا کی بات، 2 انگلیوں پہ قلعہ خیبر رکا رہا۔ تاریخ کربلا نے پلٹ کر دیا جواب، عباس کی نگاہوں پہ لشکر رکا رہا۔ بس ان 4 مصروں سے آپ کو کربلا تک لے گیا۔ کیا مقام ہوگا اس عباس علمدار کا؟ آپ اور ہم زیارت پڑھتے ہیں نا، خدا کی قسم 2 جملے فضائل کے ذرا سنیے جناب عباس کے۔ بجانے وقت نہیں ہے، بہت زیادہ فضائل بیان نہیں کر سکا، مگر یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں زیارت وارثہ پڑھنے والوں۔ جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو امام حسین کی زیارت پڑھنے کے بعد زیارت جناب علی اکبر پڑھی جاتی ہے، جناب علی اکبر کی زیارت کے بعد زیارت جناب عباس علمدار پڑھی جاتی ہے۔
اور پھر تمام شہداء کی زیارت. جناب عباس علمدار کی زیارت اس کا پہلا فکر. زیارت مقبول ہے معصوم امام سے. پہلا فکرہ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، میرا سلام ہو اے عبد صالح تم پر. مطیع اللہ و اطیع الرسول، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کے رسول کی اطاعت. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین، جو امیر المومنین کی اطاعت ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. نمازی یہاں پر نمازیوں کا مجمع بیٹھا ہے، روزانہ نماز پڑھتے ہیں. پہلا سلام جب پڑھتے ہیں تو کیا سلام ہوتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا سلام کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. زیارت کا کیا جملہ ہے؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح تم پر میرا سلام. نماز میں سلام مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ دوسرا سلام نہ پڑھا جائے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. وہ عبد صالح جسے کوئی برگلا نہ سکا، وہ عبد صالح جو شجاعت حیدری کا مظہر تھا، وہ عبد صالح جس نے کربلا میں آ کے زمین کربل پر خط کھینچ دیا تھا. خبردار کوئی اس خط کو عبور نہ کرے. آپ کی آنکھیں بلند ہو گئی. جناب زہرا کو انتظار ہے آپ کی آنکھوں کا. آنکھوں کو نفس کو تنگ نہ کیجیے گا، دل کھول کر روئیے گا. جناب عباس علمدار کا تذکرہ، ایسے مطیع اور فرما بردار علم بردار کا تذکرہ جس نے امام وقت کی اطاعت میں مسلسل سر جھکا کر در حسین، خیمہ در حسین پر کھڑے رہ کر انتظار کیا ہے کہ کب حکم امام ملے، کب رمز کے لیے جائے. اللہ اکبر. صبح عاشور سے عصر عاشور تک امام حسین کی کمر جھکی جا رہی ہے. شہداء کے لاشوں پہ لاشیں لائے گئے. رونے کے لیے جملے کہہ رہا ہوں، اگر آپ آمادہ ہیں تو تصور کو ذرا کربلا میں لے کر جائیے گا. میرا سلام ابا عبداللہ الحسین پر، جس نے صبح سے عصر عاشور تک 72 لاشیں اٹھائے. لاشیں معمولی نہیں تھے. جو لاشیں اٹھاتے رہے ان لاشوں میں اکبر کا لاشا تھا، ان میں قاسم کا لاشا تھا. اکبر کا لاشا جب لے کر آئے تھے تو یہ کہہ کر لے کر آئے تھے الدنیا بعد کا. اے بیٹا اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہوں. اکبر تیرے بعد آنکھوں کی بینائی جاتی ہے. جب اکبر کا لاشا آیا تھا نا تو ساری بیویاں آ گئی تھی نا اکبر کے لاشے پر رونے کے لیے. عزیزو اکبر کی ماں لاشے اکبر پہ نہیں ہے. ایک مرتبہ زینب نے فضا سے کہا اماں ام لیلہ نظر نہیں آتی. فضا دوڑتی ہوئی ام لیلہ کے خیمے میں آ کر جو منظر دیکھا وہ منظر بڑا عجیب تھا. لیلہ کبھی خیمے کی اس قناعت سے ٹکراتی، کبھی اس قناعت سے. فضا نے بڑھ کر پوچھا ام لیلہ کیا خبر نہ ہوئی اکبر کے آنے کی؟ کہا خبر تو ہو گئی ہے، میں دوڑ کر اپنے کڑیل جوان کے پاس جانا چاہتی ہوں لیکن میری آنکھوں کی بینائی نہ رہی. ارے مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں ہے. کیسے مصائب تھے جو حسین نے برداشت کیا. ایک وقت وہ بھی آیا جب جناب عباس علمدار کھڑے ہوئے. مولا اب مجھے اجازت دیجیے. عباس تمہیں کیسے اجازت دے؟ تم ہماری فوج کے علم بردار ہو. نظارہ یمیناً و شمالا، دائیں بائیں دیکھ کر ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا وہ فوج کہاں رہی؟ سب تو جنگ کے شہیدہ میں سو چکے. ارے میں کس فوج کا علم بردار ہوں؟ بھیا تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ حسین نے اجازت نہیں دی. ایک مرتبہ سر کو جھکائے ہوئے نیزے کی علی کو زمین پر نوک سے گاڑے ہوئے سہارا لے کر بیٹھے ہیں عباس. ایک بار کی سکینہ کے خیموں سے رونے کی، کم سے بچوں کے رونے کی آواز العطش العطش کی صدا نکلی. عباس کو نہ جانے کیا خیال آیا. ایک بار خیمہ سکینہ کے پاس آئے. سکینہ کو آواز دی بھتیجی پیاس لگی ہے.
کہا چچا پیاس تو بہت لگی ہے، پانی کی اگر کچھ سبیر ہو جائے، جاؤ مشکیزہ لے کر آؤ۔ ابھی تو جملہ سنیں گے، مقتل کے جملے ہیں۔ جو مشکیزہ سکینہ لے کر آئی، وہ مشکیزہ آپ جانتے ہیں کہ حیوان کی کھال سے بنا ہے اور اس میں نمی کچھ دیر تک باقی رہتی ہے۔ پانی اتنا خشک ہو چکا تھا کہ اس مشکیزے کی آواز کنکر کے ٹکرانے سے آ رہی تھی۔ سکینہ نے مشکیزہ لیا، کہا بیٹی اپنے بابا سے اجازت بھی لے دو۔ سکینہ کا ہاتھ پکڑا، حسین کے خیمے کی طرف بڑھے۔ حسین در خیمہ پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، بھائی عباس 3.5 سالہ بچی سکینہ کو لے کر آیا۔ عباس کے چہرے کی طرف دیکھا، سکینہ کو دیکھا، ایک جملہ عباس سے کہا، عباس سمجھ گیا بہت بڑی سفارش لے کر آیا۔ سکینہ کی سفارش ہے نا۔ ابھی تو آج بھی علم کے ساتھ وہ مشکیزہ جوڑا جاتا ہے، یہ چچا بھتیجے کے رشتے کا اعلان کرنے کے لیے کہ ایک چچا بھتیجی کے لیے پانی لینے گیا۔ سکینہ کو دیکھ کر ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا، بیٹی چچا کو اجازت دلوا رہی ہے نا؟ جملہ سنیے گا دیکھو، چچا کو اجازت دلوا رہی ہے، ابھی کچھ دیر بعد جب شبر تیرے تماچے مارے گا، تیرے کرتے میں آگ لگے گی تو تجھے یہ چچا بہت یاد آئے گا۔ عباس سے تلوار لے لے، ٹوٹا ہوا نیزہ عباس کے ہاتھ میں، علم عباس کے ہاتھ میں، مشکیزہ عباس کے گردن میں۔ ایک مرتبہ سوار کرایا عباس کو۔ عباس فوج اعلیٰ کے سینہ چیرتے ہوئے دریائے فرات میں اترے۔ علم جیسے جیسے نشیر کی طرف بڑھ رہا تھا، علم نیچے ہوتا جا رہا تھا۔ سکینہ کو ڈھارس ہو رہی تھی، میرا چچا اب ترائی تک پہنچ گیا ہے، پانی لے کر آئے گا، پانی آ ہی جائے گا۔ ابھی تو کتنا بچوں کو سمجھا رہی تھی، دیکھو گریہ نہ کرنا، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہوگا۔ ابھی تو جیسے ہی ترائی سے علم بلند ہونا شروع ہوا، سکینہ نے بچوں کو آواز دے کر کہا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو، اللہ میرے چچا کی خیر کرے۔ اب عباس مشکیزہ بھر کے کسی طرح چاہتے ہیں خیام تک پانی پہنچا دے۔ ابھی تو علم عباس کے ہاتھ میں ہے، مشکیزے کو دوسرے ہاتھ سے تھاما ہوا ہے، نیزے کو سہارا دے کر پکڑے ہوئے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یک بار کی دشمن نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قطع ہوا، علم نے ہچکولے کھائے، ادھر علم نے جھولا کھایا، ادھر سکینہ نے ایک مرتبہ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے میرے پروردگار میرے چچا کی خیر۔ عباس نے مشکیزہ دانتوں سے تھاما، علم کو دوسرے ہاتھ سے تھاما، ایک بار تیزی سے چاہتے ہیں کہ پانی قیام تک پہنچ جائے۔ ظالم آگے بڑھا، بایاں بازو بھی جری کا منقطع ہوا، ادھر بازو کا قطع ہونا تھا، کٹے ہوئے بازوؤں سے علم کو تھامنے کی کوشش کی، علم نے اس کو دیکھائے، سکینہ نے دعا کی، اے میرے پروردگار میرے چچا کی خیر۔ علم تھا نا، علم کو آتا دیکھ کر سکینہ کو ڈھارس پیدا ہو رہی تھی۔ یک بار کی ظالم نے حکم دیا اور مولا نے تیر نکالا، اب جو تیر چلایا مشق سکینہ جت گئی، ارے پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، ارے عباس نے دریا کو واپس ترائی کی طرف موڑا، ارے اب پانی خیام تک نہ جا سکے گا۔ ادھر چاروں طرف سے اشقیاء نے حملہ کیا، ایک شقی آگے بڑھا، ارے بوتراب کے بیٹے فرق جناب پر ایک سرپ کی لگائی، ادھر سرپ کا لگنا تھا، پیشانی کھل گئی، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ عباس نے خیمہ حسینی کی طرف دیکھ کر آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، یا حسین ادرکنی۔ ادھر آواز کا آنا تھا، ادھر حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، کمر کو تھام کر پکارتے ہوئے چلے، اللہ ان کا سراداری، ارے اب میری کمر ٹوٹ گئی، کسی طرح اب
अब्बास के नजदीक पहुंचे। अब्बास के नजदीक पहुंचते हुए बाजुओं को लेकर चले, जो रास्ते में मिलते रहे अब्बास के पास पहुंचे। अब्बास ने कहा, आका मेरे माथे के जख्म की वजह से मेरी आंखों में खून आ गया है, अगर आखिरी ज़ियारत के लिए मेरी आंखों का खून साफ कर दिया जाए। एक मर्तबा हुसैन ने अबा के दामन से अब्बास की आंखों का खून साफ किया। अब्बास ने ज़ियारत की, मौला की ज़ियारत करना था। हुसैन ने सरे अब्बास को अपने दानू पर रखा, कहा भैया अब्बास एक मर्तबा भाई कहकर बुला दो, मुझे नहीं मालूम अब्बास ने भाई कहा या नहीं कहा, लेकिन हाँ अपना सर दानू से हटा लिया। वजह पूछी गई, अब्बास ने कहा अभी कुछ देर बाद जब शिमरे नहीं, अरे 13 दरबों से आपका सर जुदा करे, कोई जानू न होगा जो आपका सर ले सके। अजीजों, उधर अब्बास की रूह कफ़्ज़े अंसरी से परवाज़ की, उधर हुसैन ने अलम थामा, क़याम